یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اب آپ نے چوتھا چکر طواف کا جب کرنا ہے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب جو میں بتا رہا ہوں، کوئی آپ اپنا بھی کوئی ذکر اذکار میں کسی چیز کو اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ پھر بیان سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی ترتیب مسنون ہے یا حکمن ہے. کوئی نہ حکمن ہے نہ بلکہ آداب میں یہ کہ آپ کو چکر گنتی میں ذہن میں الجھن پیدا نہ کرے. تو اس میں یہ اذکار کتاب و سنت سے بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو چوتھے چکر میں اسی ذکر کو کیا جائے. تو اس لیے میں ذرا اس کی تشریح بھی کر رہا ہوں. اب چوتھا چکر جب آپ شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں بھی ہوگا یہ چوتھا چکر ہے، تو اللہ اکبر وللہ الحمد کے ساتھ حجر اسود کی طرف سینہ اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اور تکبیر کے ساتھ استعلام کی نیت سے آپ اب چوتھا چکر شروع کریں گے. تو اس میں اب چوتھے میں چوتھا لفظ بھی استعمال کر لوں، چوتھا چکر ہے اور چوتھا کلمہ ہے. اب چوتھا کلمہ کیونکہ عرفات میں سب سے افضل ہے، تو اس لیے بعض ہمارے مشائخ اور ہمارے ابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی طواف میں چوتھے چکر میں چوتھا کلمہ، تاکہ ترتیب میں یہ محسوس ہو کہ میں چوتھا چکر کر رہا ہوں. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کلمہ توحید بہت افضل کلمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے بارے میں تو اتنے تک فرمایا، افضل الدعاء فی العرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرفات میں سب سے افضل دعا، اب دیکھیں ہے وہ ذکر، مگر حضور فرما رہے ہیں سب سے افضل دعا وہ کلمہ توحید ہے. اور کیسے افضل دعا نہ ہو، یہ افضل ذکر بھی ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ ایک 100 سال کا کفر میں رہنے والا شخص جب اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے 100 سال کے گناہ اس کلمے کے پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. تو مومن جب پڑھتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملے گا. دوسرا ایک باقاعدہ مشائخ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جادو کا اثر دور کرنے کے لیے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب اس کے صیغے کئی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا وہو علی کل شیء قدیر. اب مختلف ہیں، لیکن جو عرفات میں حضور نے تعلیم فرمایا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح طواف کے دوران میں نگاہیں نیچی ہوں اور کبھی کبھی آنکھ اٹھا کے خانہ کعبہ کو دیکھے، مقام ملتظم پر نظر پڑے تو اس وقت دعا مانگ لے. آگے پھر میزاب رحمت سے گزرے تو اس کی رحمتوں کا سوال کرے، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک. اور اسی طرح سے پھر رکن یمانی پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دیگر دعاؤں کے ساتھ حجر اسود تک اس کا یہ چوتھا چکر ہو جائے گا. اور اس میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ چوتھا چکر اس کے اندر کوئی بھی ذکر اور کیا جا سکتا ہے، اور صرف ابتدا میں چوتھے کے تصور میں کہ چوتھا چکر ہے یہ شروع ہو، اور دیگر اور اذکار بھی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی حی لا يموت لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللهم اجرنا من النار. اب ظاہر ہے سبحان الملک القدوس، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو جو اذکار فرمائے ہیں یا دعائیں ہیں طواف میں، وہ سب دعائیں زبان پر لائے۔ وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اسی طرح سے سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت۔ پھر اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ چوتھے کلمے کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی رہے۔ یہ چوتھا چکر آپ کا بغیر تسبیح کے اور ہاتھ کی یعنی گنتی کرنے کے ذہن میں آپ کو الجھن نہیں ہوگی، تو چوتھے چکر میں چوتھے کلمے سے چکر کا آغاز کریں اور مکمل کر دیں حجر اسود پر دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔